اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز عازبا فله مثل اجره رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کو افطار کرائے یا غازی کو سامان دے تو اسے انہی کی مثل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے، جو آج خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک نیا فراڈ میرے سامنے آیا ہے، وہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیثیں لے کے اس طرح کی اور دیگر احادیث لے کے ایک بندہ میرے سامنے آیا، کہنے لگا جی یہ حدیثیں ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کو یہ کروائے گا، افطاری کروائے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ میں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا جی مجھے تو بڑا آسان سا نسخہ مل گیا جی، میں لوگوں کو افطاری کروا دیتا ہوں، مجھے آپ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں شام نگر میں خدمت کیا کرتا تھا مسجد میں۔ ایک حاجی صاحب نماز حج کرنے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جب حج کر کے آ گئے پھر مسجد میں نہیں آئے۔ کچھ عرصہ تو میں نے کہا شاید کہیں آنے جانے کا معاملات ہوں گے، ملنے ملانے کے معاملات ہوں گے، لیکن آنے کے جب 2-3 مہینے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آئے، پھر میں نے پتہ کروایا، میں کہا یار وہ فلاں شخص آتا تھا، حج کرنے کے لیے گیا ہے، حج کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے نہیں آیا، میں کہا اس کا پتہ تو کرو یار کیا بنا۔ انہوں نے بلایا، آیا میرے پاس، میں نے کہا صاحب آپ ماشاءاللہ حج کرنے جانے سے پہلے پکے نمازی تھے، اس کے بعد آپ نمازی نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی میں اپنی ساری زندگی کی نمازیں پڑھ آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ ساری زندگی کی نمازیں کیسے پڑھائیں؟ کہنے لگا جی آپ نے خود ہی تو بتایا تھا جو مکے میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو میں نے اپنی زندگی کے 100 سال کی نمازیں نہ میں نے وہاں پہ اکٹھی پڑھ لی، تو اب مجھے 100 سال نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے تو آپ کا فرض بھی اتر رہا ہے، تو یہ نہیں، فرض ہی رہے گا، وہ ثواب ہے، اس بندے کو ثواب دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے جو فرض اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ اس کا فرض اتر نہیں۔ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے، آپ کو 1 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے، بابو دن میں 5 نمازیں ہی فرض ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھ لی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا اور باقی نمازاں چھٹی کھلی والی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مکے میں جاؤ یا مدینے میں جاؤ، ادھر بھی 5 نمازیں ہی فرض ہیں، آپ پاکستان میں آ جاؤ ادھر بھی 5 نمازیں ہی فرض ہیں، ثواب حاصل ہونے سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جس طرح کھانا سامنے پڑا ہو تو بندہ رکھنے کے بعد اٹھا لے کہ جناب یہ کھانا دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا شاندار ہے، یہ مرغا بھی ہے، یہ چرگا بھی ہے، جناب یہ سارا کچھ ہے، آپ نے دیکھ لیا؟ جی دیکھ لیا، چلو جی چک کے لے جاؤ۔ بندہ کہے یار میرے نال تو مذاق کیتا ہے، میرے واسطے آئے دے تے صحیح، میں کھاواں تے صحیح۔ تو بندہ کہے یار دکھایا تو ہے میں نے تجھے ابھی، بھئی ثواب مل تو گیا، ثواب ملنے سے یا دکھانے سے بھوک نہیں اترتی، اور بابا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کر رہے تھے آقا جی کہ پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس بھی بجھ گئیں، رگیں خشک تھیں وہ بھی تر ہو گئیں، لیکن جو افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب دیا اور یہ افطاری تک جو ہمیں تکلیف پہنچی، یہ تکلیف تو عارضی تھی لیکن جو ثواب ملا یہ دائمی ثواب ہے۔ تکلیف تھوڑے عرصے کی ہے، جو یہاں پہ پیاسا رہ گیا، یہاں پر
تکلیف میں رہا، بھوک میں رہا، اللہ کل حشر کی پیاس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور جو یہاں پہ پیاسا نہیں رہا نا جی، رمضان شریف کے 2 کے 3 روزے گزرنے کے بعد ایک ساتھی آئے، جی میں روزہ نہیں رکھتا جی، بیمار ہوں۔ میں کہ کیا مرض ہے آپ کو؟ کہنے جی مجھے بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا مینوں نال شوگر بھی ہے، میں نے کولیسٹرول بھی ہے، میں نے ساری بیماریاں نے، میں تو روزہ نہیں چھوڑے۔ نہیں جی میں اپنے پتر نو رکھوا لا۔ میں کہ کیوں؟ تن کی بیماری ہے؟ ارے صاحب بیٹے کو رکھوانے سے یا کسی کو بیوی کو رکھوانے سے فرض ادا نہیں ہونے والا۔ ایسا مرض ہو جو واقعتاً مرض کہلائے، بلڈ پریشر شوگر ایک مرض ہے نا، یہ تو آپ بچے کا بھی خون چیک کریں تو اس میں سے بھی نکل آئے گا۔ وہ ہم نے نا ایک مذاق کے طور پر یہ تجربہ کیا، مرغی کا خون نکال کے نا جی، مرغی کا خون نکال کے ٹیسٹ کروایا۔ انہوں نے کہا جی اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کا یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے۔ ہم تو مرغی کا بھی خون دیں دیں تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب تک واقعتاً حقیقتاً کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو جائے، ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے جس سے 1 گھنٹہ بھی گزارنا اوزاری ہو جائے، پریشانی ہو جائے، تکلیف آ جائے، بندہ مرنے کے قریب ہو جائے، اس وقت تک یہ افطار کی اجازت نہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر روزے کی حالت میں موت آ جائے، اس سے خوبصورت موت کون سی ہے؟ اس سے خوبصورت کو موت ہے؟ حضرت اگر آپ مر گئے تو قیامت تک کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں اب روزہ دار لکھا جاتا رہے گا۔ قیامت تک آپ کو اس کا، جب بھی رمضان شریف آئے گا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جب بھی آئے گا، مرا ہے نا جی، روزے کی حالت میں مر گیا تو ایسے مرا کیا مرا؟ ہاں جی، لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا